الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك أبويه إلى آخر الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر پر چڑھے، پہلے بھی آپ ممبر پر تشریف لے جاتے، خطبہ ارشاد فرماتے، واعظ و نصیحت فرماتے، لیکن ایک مرتبہ آپ کا ممبر پر چڑھنا اس طرح ہوا کہ پہلے درجے پہ قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو پھر بھی فرمایا آمین۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو طرز تھا یہ بالکل نیا طرز تھا۔ جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، جو کچھ فرمانا تھا وہ فرما لیا، جب نیچے تشریف لائے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے وہ کام کیا جو پہلے آپ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی وجہ ارشاد فرمایا جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا راغم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، رمضان کا مہینہ اس کو زندگی میں ملا، رمضان کا مہینہ اس کو نصیب ہوا، رمضان گزر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور مجھے کہا ہے قل آمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری اس بد دعا پر آمین کہیں۔ تو میں نے جبریل کے کہنے پر میں نے آمین کہی۔ پھر دوسرے درجے پہ قدم رکھا تو کہا راغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، ادرک ابویہ، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، ماں باپ کی خدمت کر کے، ماں باپ کو راضی کر کے اس نے جنت حاصل نہ کی، اس نے بخشش نہ کروائی، ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ بندہ ذلیل ہو جائے۔ یہ کس نے کہا؟ جبریل امین نے۔ جبریل امین نے کہا قل آمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری اس بد دعا پر بھی آپ آمین کہیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا راغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیک، خاک آلود ہو جائے، اس آدمی کی ناک ذلیل ہو جائے اور رسوا ہو جائے۔ کون؟ کہ جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا نام نامی آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل آمین، آپ کہیں آمین۔ تو میں نے جبریل امین کے کہنے پر علیہ السلام
ان کے کہنے پر میں نے آمین کہی۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ تینوں اعمال، رمضان کے روزے، رمضان کی عبادت اور بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بہت بڑے اعمال ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے والدین کی تلخیاں برداشت کر کے پھر بھی والدین کی خدمت کو جاری ساری رکھتے ہیں عمر بھر۔ ان کی کڑوی کسیلیاں، ان کے غلط فیصلے، اگر غلط وہ کر جائیں کوئی فیصلہ جو اس کو نقصان ہو، پھر بھی وہ والدین سے محبت کرے۔ میرے والدین ہیں، میرے والدین نے یہ چیز میرے بھائی کو دے دی، مجھے نہیں دی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہیں تو میرے والدین۔ اس انداز سے جس نے اپنے والدین کو تکلیف نہیں پہنچائی اور خدمت کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی زندگی بڑی بابرکت ہے، سعادت مند شخص ہے یہ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے باپ نے انصاف نہیں کیا، میری والدہ نے انصاف نہیں کیا، ہماری بہن کو سب کچھ دے دیا ہمیں نہیں دیا، میرے والد نے فلاں کو دے دیا ہمیں نہیں دیا، اور یہ ڈھنڈورا وہ پیٹ رہا ہوتا ہے پورے علاقے میں، پورے دوستوں میں، پورے احباب میں، اپنے والدین کی غیبت جگہ جگہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر پاتا۔ یہ آدمی محروم ہے، یہ شقاوت کا شکار ہے۔ والدین کا حق کتنا بڑا ہے، قرآن کریم پارہ نمبر 1، قرآن کریم پارہ نمبر 5، قرآن کریم پارہ نمبر 8، قرآن کریم پارہ نمبر 15، ان جگہوں پر پڑھ کر آپ دیکھ لیں، میرے رب نے اپنا حق یہ بیان کیا کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اپنے حق کے ساتھ کس کا حق بیان فرمایا؟ والدین کا۔ یہ آدمی برداشت نہیں کرتا۔ ہاں یہ الگ حکم ہے کہ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد میں برابری کریں، ماں باپ کو بھی چاہیے اولاد پر شفقت کریں، لیکن اگر وہ کچھ غلط کر بھی بیٹھیں تو کیا ان کے مد مقابل محاذ آرائی کرنی چاہیے؟ اس کی اولاد کو اجازت نہیں ہے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ماں باپ کو چاہیے، کیونکہ ماں باپ نے اگر غلط تربیت کی ہوگی یہ بڑے ہو کر ماں باپ کے نافرمان بنیں گے۔ ماں باپ اگر اولاد سے اتنے زیادہ مطالبات رکھیں گے جو وہ مطالبات اولاد پورے نہ کر سکے تو لازماً عقوق اور نافرمانی کی طرف اولاد چلی جائے گی۔ تو تربیت غلط کرنے کی وجہ سے، اسی طرح مطالبات زیادہ رکھنے کی وجہ سے، یہ بھی والدین کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں درمیان میں، لیکن اس کے باوجود میں نے ایک جملہ بولا، اگر والدین نے فیصلہ کرتے ہوئے یا تقسیم کرتے ہوئے یا محبت میں برتاؤ میں کوئی کمی پیشی کی ہے وہ ان کا معاملہ ہے، لیکن اولاد کو ان کے مقابلے میں جنگ کرنے کی اجازت، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں اسلام میں۔ اب ذرا والدین کے بارے میں فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر، ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا، او کلاہما، فرمایا دونوں بوڑھے ہیں یا ایک بوڑھا ہے اور اس کو مل جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا ماں باپ کو اف تک نہ کہنا، ماں باپ کو جھڑکنا نہیں، سختی نہیں کرنی، اور ان کو نرم بات کہنی ہے۔ ان کے سامنے بخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے اپنے ان بازوؤں کو جھکا دو، عاجزی سے جھکا دو، ان کے سامنے سینہ تان کے نہ کھڑے ہو جاؤ، ان کے سامنے تکبرانہ انداز اختیار نہ کرو، تجبرانہ اسلوب اختیار نہ کرو، والدین کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھو۔ اور رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور والدین کے لیے دعا کرتے رہو، کیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار، اگر وہ دنیا سے چلے بھی جائیں یا دنیا میں موجود ہوں، دونوں صورتوں میں یہ دعا کی جا سکتی ہے، رب ارحمہما، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا، بچپن میں انہوں نے میرے اوپر رحم کیا، اب تو ان پر کیا کر، رحم کر۔ یہ ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر کیسے دعا کرے، اے اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما، رب اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قرآن والی دعا پڑھ لے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اغفر لی، میری بھی بخشش فرما، ولوالدی، اور میرے ماں باپ کی بھی بخشش فرما، وللمؤمنین، اور سب مومنین کی بخشش فرما، یوم یقوم الحساب،
جس دن حساب قائم ہو اے اللہ بخشش فرما دینا. تو ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے کیا کرنی چاہیے؟ بخشش کی دعا کرنی چاہیے. آج کی اولاد نافرمان بن رہی ہے، اس کی وجہ دو چیزیں ہیں: اسلامی تعلیم کی کمی، انگریزی تعلیم کی بہتاتیت، اور اولاد سے اتنی محبت کے عیاشی پر لگا دیا. یہ وہ اسباب ہیں جن اسباب کی وجہ سے اولاد پھر بڑی ہو کر والدین کو کیا دکھاتی ہے؟ آنکھیں دکھاتی ہے. والدین کی عزت اور احترام، اس پر میں آپ کو دو واقعات عرض کرتا ہوں. نمبر 1، اللہ اکبر کبیرہ، یمن سے ایک آدمی اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لایا. کہاں سے چلا؟ یمن سے. پیدل سفر کرتے ہوئے یمن سے جگہ جگہ رکتے ہوئے والدہ کو نہیں چلنے دیا کہ میری والدہ کو تکلیف ہوگی. کندھے پہ اٹھا کر وہ کہاں لے کر آیا؟ مکہ المکرمہ میں. جب مکہ المکرمہ میں پہنچا، کیونکہ کئی مہینے لگ جاتے تھے اسفار میں، اب وہ طواف جب کر رہا ہے تو والدہ کو کہتے ہیں کہ تم نے پیدل نہیں چلنا، بلکہ میرے کندھے پہ تم سوار ہو جاؤ، میں تمہیں طواف کراتا ہوں. والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر وہ بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہے. اور جس وقت وہ اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرا رہا ہے تو اس وقت ایک صحابی موجود ہیں، مشہور و معروف صحابی، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ شاگرد سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود ہیں. ان سے اس نوجوان نے کیا پوچھا؟ کہا میری والدہ نے اپنے پیٹ میں مجھے جتنا عرصہ، جتنے مہینے اپنے پیٹ میں اٹھایا، اس سے زیادہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ سوار کیا ہے. تو کیا میں نے اپنی والدہ ماجدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لا، تو نے اپنی والدہ کا حق ادا. اور آگے جو فرمایا وہ سننے کا ہے. اس نے یہ کہا تھا کیا؟ انی لہا وَإِرُهَا الْمُزَلَّلُ، یہ کہا اے ابن عمر اللہ آپ سے راضی ہو، میں تو اپنی والدہ کو بہت زیادہ اٹھا چکا ہوں اپنے کندھوں پر، اور میں تو اپنی والدہ کے لیے ایک تابع اونٹ بنا ہوا ہوں. وہ جب چاہے وہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائے اور اپنی والدہ کو میں سوار کر دوں، پیدل نہیں چلنے دیتا کہ میری والدہ کو تکلیف نہ ہو. تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت ابن عمر نے فرمایا لا، نہیں 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 نہیں، تو نے اپنی والدہ کا تو کہتے میں نے حق ادا کر دیا نہ. جب عورت کو درد ذہ ہوتا ہے اس وقت کی کیفیت یا تو دائیاں جانتی ہیں یا وہ ڈاکٹر حضرات جانتے ہیں جو اس شعبے سے متعلق ہیں، لیکن جو کچھ ہم نے سنا ہے وہ یہ کہ عین ولادت کی تکلیف کے وقت عورت کو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا تو لمبے لمبے سانس لیتی ہے. تو حضرت ابن عمر نے فرمایا جتنا تو نے اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا، جتنی تو نے خدمت کی ہے، بیت اللہ کا طواف تو نے کندھے پہ اپنی والدہ کو کرایا ہے، نیکی ضرور ہے، لیکن تیری والدہ کو جو درد ذہ ہوا تھا اور اس وقت اس کے جو لمبے لمبے سانس نکلے تھے، ان سانسوں میں سے ایک سانس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا. تو آج بھونکتا ہے، آج آنکھیں دکھاتا ہے والدہ کو، ماں باپ کو، آج شکوے شکایتیں کرتا ہے کہ میرے والد کا یہ غلط فیصلہ ہے، میری ماں کا یہ غلط فیصلہ ہے. تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ماں باپ چیز کیا ہے، ماں باپ کیا ہیں. ہمارے اسلاف میں سے ایک کا، والدین میں سے ایک فوت ہو گیا، یعنی ماں باپ دونوں زندہ تھے اور ایک اللہ کو پیارا ہو گیا. اتنے روئے بکا ان شدیدہ، والد یا والدہ ان میں سے کوئی ایک فوت ہوا تو اتنے روئے. پوچھا گیا لما، کس وجہ سے آپ زیادہ روئے؟ یہ اللہ اکبر. آج کی نسل کو ماں باپ کے حقوق سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کی کھٹی کے اوپر چپیٹ بھی لگا دیں آپ کے دوستوں کے سامنے، آپ کی بیوی کے سامنے. اگر باپ نے آپ کو تھپڑ بھی لگا دیا آپ کا سر نیچے جھکا رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں والد اور والدہ کی عزت رب تعالی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ کب جذبہ پیدا ہوگا؟ یہ سکول اور کالج، ان کی تعلیمات یہ آپ کو وہ کام نہیں دیں گی جو قرآن و حدیث کی خالص تعلیم کام دے گی. آپ کو پڑھائیں، وہ ضرورت ہے. مقصد ہمارا دینی تعلیم ہے، مقصد ہمارا دین ہے. تو والدین میں سے ایک اللہ کو جب پیارا ہوا بڑے روئے. پوچھا گیا کہ آپ اتنے کیوں روئے؟ تو وہ کیا جواب میں کہنے لگے؟ کیا لی
بابان مفتوحان الی الجنہ اغلق احدہما، میرے دو دروازے تھے کھلے ہوئے جنت کی طرف. جنت کے جانے کے لیے میرے کتنے دروازے کھلے ہوئے تھے؟ 2 دروازے جنت کی طرف جانے کے لیے 2 کھلے ہوئے تھے. یعنی والدین کی دعا پہنچتی رہتی تھی، میں خدمت کرتا رہتا تھا، ماں باپ دعا کرتے رہتے تھے. اغلق احدہما، وہ جو 2 دروازے تھے ان میں سے ایک دروازہ بند ہوگی. یہ جنت کے 2 دروازے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا کہ باپ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک بہترین دروازہ ہے. ماں باپ یہ جنت کے دروازے ہیں. ماں باپ کو راضی کرتے نہیں ہیں، پھر کہتے رہتے ہیں کیا روزی میں برکت نہیں ہے. روزی میں تو تب برکت آئے گی، عمر میں تو تب برکت آئے گی جب آپ ان بوڑھوں کو راضی کریں گے، ان کے پاؤں دبائیں گے. کینسر کا مریض جس کو نشتر والوں نے بالکل لاجواب کر دیا، اس نے کہا کہ بس اب آپ کے یہ چند سانس ہیں جو چل رہے ہیں، کوئی آپ کی چاہت ہو. تو یہ واقعہ مجھے کسی نے سنایا تو اس نے کہا کہ ہاں میری ایک آخری چاہت ہے، علاج بڑے کر چکے ہیں، دنیا سے جا رہا ہوں. وہ بول بھی صحیح نہیں سکتا تھا، لیکن والدہ اس کی وہیں قریب موجود بیٹھی تھی اور رشتہ دار بھی بیٹھے تھے کہ یہ اب اللہ کو پیارا ہو رہا ہے. تو وہ بار بار اشارہ کرتا تھا والدہ کے پاؤں کی طرف. وہ جو مریض تھا وہ والدہ کے پاؤں کی طرف اشارہ کرتا تھا. پھر کسی نے وہ اشارہ سمجھا، اور اس اشارے کو کیسے سمجھا؟ اللہ اکبر، میری آخری چاہت دنیا سے جاتے ہوئے وہ یہ ہے کہ میری والدہ کے پاؤں دھلوائے جائیں اور اس کا پانی مجھے پلایا جائے، میرے اوپر ڈالا جائے. یہ میری آخری چاہت ہے کہ میں ماں کے قدموں کا پانی ہے جو برکت ہے یہ حاصل کر کے دنیا سے میں جاؤں. اس لا علاج مریض، اس مایوس مریض کو جب والدہ کا پاؤں کا پانی یعنی وہ دھلن، وہ دھوپن وہ جب پلایا گیا تو اس نے جس نے مجھے واقعہ سنایا اس نے کہا کہ رب تعالی نے سارے علاجوں سے مایوس مریض کو والدہ کے پاؤں کے پانی کی برکت سے شفا عطا فرما دی. یعنی رب نے آپ کو رکھا کہاں ہے؟ آپ پھوت بنا کے کہاں پھر رہے ہیں؟ آپ کی اکڑی نہیں ہوتی. میرے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، میرے بچے کھانسی نہیں سن سکتے. یہ کیا تم نے نخرے بازی کر رکھی ہے؟ یہ کیا تم نے اکڑ پکڑ کر رکھی ہے؟ ماں باپ سے بڑھ کر آپ کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. ماں باپ آپ کے سب سے بڑے پیر ہیں. ماں باپ کی محبت بے مثال محبت ہے. ماں باپ کی محبت بے لوث محبت ہے. سارے پیر بعد میں. باپ کی دعا اعلیٰ دعا ہے، ماں کی دعا اعلیٰ دعا ہے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ وہ کس دور کے انسان تھے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یمن کے رہنے والے تھے. آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، بڑی محبت بھی رکھتے تھے، لیکن مدینہ اس لیے نہیں پہنچ سکے. مدینہ نہیں پہنچ سکے کہ میں والدہ کو چھوڑ کے جاؤں گا، ان کی خدمت کون کرے گا؟ صحابی بننے سے تو رہ گئے لیکن تابعی تو بن گئے. صحابہ کو تو دیکھا، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کی اس نیکی کی برکت بیان فرمائی کہ والدہ کی خدمت کو نہیں چھوڑا اویس نے. تو آپ نے حضرت علی کو فرمایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو فرمایا کہ اے عمر، اے علی، اگر تمہیں کہیں اویس مل جائے نا تو اس سے دعا کروانا. اس سے کیا کروانا؟ دعا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، حج پر تشریف لے گئے. آپ نے پوچھا لوگوں سے کہ تم کہاں سے آئے ہو، تمہارا قبیلہ کیا ہے؟ ایک قبیلے نے کہا ہم یمن سے آئے ہیں. کہا قبیلہ کون سا ہے؟ کہا قبیلہ مراد ہے. اچھا قبیلہ مراد کے لوگ ہو، اچھا یہ بتاؤ تمہارے اندر اویس بھی ہیں؟ انہوں نے کہا اویس ہیں، لیکن اویس تو سادہ سا آدمی ہے اور وہ ہمارے اونٹ چرانے گیا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا اسی سے تو ملنا ہے. تو مسلم شریف کی روایت میں ہے آپ علیہ السلام نے جو فرمایا حضرت عمر حضرت علی نے سچ کر دکھایا. تو حضرت اویس سے ملاقات کی، فرمایا بلاؤ اویس کو. اویس آئے، ملاقات کی. فرمایا اویس تجھ سے ایک کام ہے ہمیں. فرمایا اے امیر المومنین مجھ سے آپ کو کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. فرمایا میں کیسے دعا کروں؟ آپ تو رسول اللہ کے صحابی ہیں، میں آپ کا درجہ تو زیادہ ہے، آپ مجھ سے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ حضرت علی نے کہا اویس ہمارے لیے دعا کرو. کہا کیوں میں دعا کروں آپ کے لیے؟ آپ لوگ تو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، آپ لوگ تو بہترین لوگ ہیں، آپ جیسے تو کوئی ہے نہیں کائنات میں. رضی اللہ عنہم
ورضوا عنہ، تو آپ مجھ سے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ میں نے تو حضور کو نہیں دیکھا، میں اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نہیں جا سکا، مجھے وہ رتبہ حاصل نہ ہو سکا جو آپ حضرات کو حاصل ہے، تو میں کیسے دعا کروں؟ میں تو دعا آپ کریں، میں نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر نے کہا، یہ حضرت علی نے کہا نہیں، آپ کو ہمارے لیے دعا کرنی ہوگی۔ کہا وجہ کیا ہے، اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اصرار کی وجہ یہ ہے ہمیں حضور نے حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ساری برکت جو حاصل ہوئی، بڑے بڑے حضرات دعا کروا رہے ہیں، یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ آج کہتے ہیں میری ماں کو پتہ نہیں، میری ماں جاہل ہے، میرا باپ جاہل ہے، مجھے زیادہ معلومات ہے، میں کمپیوٹر کا ماہر ہوں، میں موبائل کا ماہر ہوں، میں کاروبار کا ماہر ہوں۔ یہ سادہ لوگ ہیں، یہ سادہ لوگ نہیں ہیں، یہ تیرے ماں باپ ہیں۔ یہ ان کے درجے کو پہچانو، ان کے رتبے کو پہچانو، ان کے احترام کو پہچانو، ان کی عزت کو پہچانو۔ قربان جائیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ جب گھر سے باہر نکلتے اپنی والدہ کو سلام کر کے، اور جب تشریف لاتے والدہ کو سلام کرتے تو کیا کیفیت ہوتی؟ حضرت ابو ہریرہ جاتے ہوئے آتے ہوئے اپنی والدہ کو سلام کس طرح کیا کرتے تھے؟ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے دعا کروائی تھی، آپ دعا کریں میری والدہ ایمان قبول کر لے۔ حضور نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت نصیب فرما۔ حضرت ابو ہریرہ بھاگتے بھاگتے گھر پہنچے، کنڈی بند تھی، کھٹکھٹایا، فرمایا ٹھہر جاؤ۔ بس اتنے میں وہ غسل کر کے اپنے بیٹے کے سامنے آئیں اور کہنے لگی کہ مجھے کلمہ پڑھا دے۔ ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں گھر بعد میں پہنچا، میرے پاک نبی کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے پہنچ چکی تھی۔ یہ صحابیہ، یہ حضور پر ایمان لانے والی ابو ہریرہ کی والدہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ اپنے بیٹے کی فرما برداری، بیٹا کی طرح فرما بردار، کیا سلام کرتا تھا آتے ہوئے جاتے ہوئے؟ وہ کیا کہتی تھی؟ والدہ کو کہتے السلام علیک یا امہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اماں جان آپ پر سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی طرف سے برکات اترے۔ یہ کون کہتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ آگے سے ماں جواب دیتی وعلیک السلام یبنی یہ وبرکاتہ، کہتی تھی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے بیٹے تیرے اوپر بھی سلام ہو، تیرے اوپر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوں، برکات نازل ہوں۔ یہ جب ہو جاتا تو پھر حضرت ابو ہریرہ کا جملہ سننے کا ہے، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا۔ ہائے ہائے ہائے، دل پھاڑ دینے والا جملہ ہے۔ ہاں میرے ماں باپ بھی دنیا سے چلے گئے، اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو میں ابو ہریرہ کا جملہ اپنی والدہ کے سامنے دہراتا۔ کیا یہ رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ آپ پر رحم کرے اے میری اماں جان جیسے کہ بچپن میں آپ نے مجھے پالا۔ ہائے ہائے، بچپن میں پیشاب دھویا، پخانہ دھویا اور گیلی جگہ اس کو صاف کیا اور خود گیلی جگہ پر سوتی رہی اور مجھے خشک جگہ پہ سلایا، میرے آرام کا خیال رکھا۔ فرمایا کہ ماں کیا کہتی تھی جواب میں؟ ماں کہتی تھی رحمک اللہ، اے ابو ہریرہ اللہ تیرے اوپر بھی رحم کرے، کما جیسا کہ بررتنی کبیرہ، ٹھیک ہے بچپن میں نے تجھے پالا تھا لیکن اللہ تیرے اوپر بھی رحم کرے، بڑے ہو کر تو نے میرے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہے؟ یہ والدہ کہہ رہی ہے۔ والدین کی فرما برداری یہ اللہ کے حق کے بعد قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان باتوں پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔